السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویسی صاحب انشاءاللہ اور ایک 15 منٹ کے بعد یا 20 منٹ کے بعد آئیں گے، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیے۔ اویسی صاحب پہنچ جائیں گے 20 منٹ میں، آپ لوگ کی بے چینی کا ہمیں اندازہ ہے۔ آج کی سبھا ایک چناوی سبھا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ یہاں پر جو کثیر تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر اور یہ 9 دن محنت جاری رہی تو ہماری یہاں پہ جیت انشاءاللہ طے ہے۔ مگر ہمیں یہ بھیڑ کو دیکھ کر تھمنا نہیں ہے، ہمیں اور محنت کرنا ہے اور جستجو کرنا ہے۔ میری گزارش یہاں کے بزرگوں سے، نوجوانوں سے اور میری عزتدار ماں اور بہنوں سے یہ ہے کہ بے شک یہاں پر اویسی صاحب کی ہر ایک بہادر گنج کی سبھا میں کثیر تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ میں ابھی راستے سے لوچا سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ لوچا سے میری مائیں، میرے بزرگ پیدل چلتے ہوئے یہاں تک آ رہے تھے۔ یہ محبت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ نہ کوئی ٹوٹو کی ضرورت تھی، نہ کوئی گاڑی گھوڑے کی ضرورت تھی، پیدل چلتے ہوئے سبھا میں آ رہے تھے۔ یہ جتاتا ہے کہ یہاں کی ماؤں نے، یہاں کے بزرگوں نے اور یہاں کے نوجوانوں نے کہ ٹھان لیا ہے کہ بس 11 تاریخ آنے دو، پتنگ چھاپ کے نشان پر ہم ووٹ دبائیں گے اور یہاں سے ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ پر ہمیں محنت جاری کرنا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے بیچ میں رہنے کی۔ میں نامپلی کا ودھائک ہوں، حیدرآباد کی ودھان سبھا ہے اور میں یہاں پر اویسی صاحب کے حکم پر آیا ہوں، اور اویسی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم بہادر گنج کے ہر پنچایت میں جاؤ گے، وہاں پہ بات کرو گے اور وہاں کے تکلیفات اور مشکلات تم خود سنو گے اور مجھے لا کر دو گے، تاکہ چناؤ کے بعد جب توصیف عالم جیت جائیں گے میں خود توصیف عالم کے پیچھے پڑھ کر ہر ایک مسئلے کا حل ڈھونڈ کر آؤں گا۔ اویسی صاحب نے یہ ذمہ داری بہادر گنج کے لیے لے لی ہے۔ میں مہیش پٹنہ پنچایت گیا، لوچا پنچایت میں پھرنے کا مجھے موقع ملا، رسندرا پنچایت میں کئی لوگوں سے ملاقات کیا۔ تعجب ہوتا ہے ہم آزادی کے بعد جن کو بھی ہم نے ابھی تک ووٹ دیا انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آنکھ سے آنسو میرے نکلنا باقی تھے جب میں ان پنچایتوں میں پھر رہا تھا۔ میں جب مہیش پٹنہ گیا، کاری ٹولہ گیا، بس ٹولہ لوچا گیا، بوچگاری گیا، سٹمیری گیا، پتھر گٹی گیا، ڈوڈرا گیا، دین ٹولہ یہاں پر جو جامع مسجد ہے یہاں پر بھی گیا، پریشان ہو گیا کہ ہمارے گاؤں کے گاؤں کٹ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہمیں نہیں ہے، ہماری تکلیف ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے کانگریس کے ظالموں، اے راجد کے ظالموں، ان مسلمانوں نے ہمیشہ تمہیں ہی ووٹ دیا، تو بتاؤ تم نے ہماری کٹاؤ کے لیے کیا کیا؟ سب غریبے میں گیا، مدرسے تک کٹاؤ آ گیا ہے، اب پھر سیلاب آئے گا، ہمارا مدرسہ بھی خطرے میں ہو گیا۔ کیا کر رہا ہے یہ کانگریس کا سانسد بیٹھ کر؟ اس کے ہاتھوں میں کیا مہندی ہے یا پاؤں میں مہندی لگا کر بیٹھ گیا ہے؟ اسے یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ ستمیری کے مدرسے تک بھی کٹاؤ آ گیا ہے اور آگے اگر کٹاؤ ہوگا ہمارا مدرسہ تک چلے جائے گا۔ اے ظالموں، تم ہمارے مدرسوں کو تک نہیں بچا پا رہے ہو۔ مگر میں یہاں سے اس ستمیری کے ماں اور بہنوں اور نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں۔ میں جب کل وہاں پہ رات میں گیا، وہاں کے بزرگوں نے کہا کہ ہمیں بڑی تکلیف ہے، ہمارے گاؤں کے کٹاؤ ہو رہے ہیں، تو بس وعدہ کر دے کہ تو ہمارا کٹاؤ کے مسئلے کو اٹھائے گا۔ میں نے وہاں پہ وعدہ کیا کہ میں یہ بات اویسی صاحب کو بولوں گا، توصیف عالم کے پیچھے پڑھ کر وہ کام انشاءاللہ میں ضرور کراؤں گا۔ سلام ہے میری بہنوں کو، میری ماں کو۔ ستمیری سے بوچگاری آتے ہیں، قریباً 25 کلومیٹر آنا پڑے گا ان کو ووٹ ڈالنے۔ میری ماں نے کہا تو فکر مت کر، ہم 25 کلومیٹر کیا 30 کلومیٹر چل کے جائیں گے مگر اویسی کو جتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ فکر مت کر، تو حیدرآباد سے آیا اور اویسی کو کہہ دے
کہ چاہے اویسی کے لیے ہمیں کتنا بھی چلنا پڑے ہمارے پاؤں تھکیں گے نہیں. اس بار ہم اپنے جھنڈے کو اوپر کریں گے, اپنے اویسی کو کامیاب کریں گے اور توصیف عالم کو انشاءاللہ یہاں سے کامیاب کریں گے. یہاں پر بھیم ٹولہ جو یہاں سے اگر آپ سیدھا چلے جائیں کونے میں آتا ہے, اور ایک کانگریس کے سانسد, ایک کانگریس کے زرخیز غلاموں, تم بس اویسی صاحب کے خلاف میں کب تک بات کرو گے؟ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اویسی صاحب کے خلاف بولو, اویسی صاحب کے خلاف بارے میں بولو, بی ٹیم بولو, سی ٹیم بولو. ارے ظالموں, بھیم ٹولہ کی جامع مسجد کے بنیادوں کو یہاں کا پانی چھو رہا ہے. اگر ہم وہ کٹاؤ کو نہیں روکیں گے ہماری جامع مسجد گر جائے گی. ارے ظالموں, اویسی صاحب کا پیچھا چھوڑو, پہلے ہمارے مسجدوں کو تو بچاؤ. ارے تمہیں نہیں دکھائی دیتی کہ ہماری جامع مسجد تک پانی آ چکا ہے؟ ارے ہماری مسجدوں کی حفاظت کی ان کو فکر نہیں, ہمارے مدرسوں کے کٹاؤ کی ان کو فکر نہیں. یہاں پر سپینی میں میں جب گیا, میرے ساتھ کون تھے؟ وہاب تھا اور دوسرے لوگ بھی تھے. ایک بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے ان کے, رو رہے تھے, سر پہ ٹوپی, سفید داڑھی اور رو رہے ہیں. میں نے کہا چاچا رو کیوں رہے ہو؟ مجھے کہا بیٹا میں تجھ سے کیا کہوں, میری 4 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے, میرا پورا گھر کا گھر اس کٹاؤ میں بہ گیا. مجھ سے آگے کہا گیا کہ تمہیں 2 بیگھہ زمین دی جائے گی. آج تک کسی نے آ کر پھر سے مجھے نہیں پوچھا. میرا گھر نہیں ہے مجھے صحیح رہنے کو, میرے بیٹیوں کو, میرے بیٹے کو چھت دینے کے لیے. کیا اس لیے ہم نے ان ظالموں کو ووٹ دیا کہ ہمارے بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو؟ کیا ہم نے اس لیے یہ یادووں کے بیٹوں کو مکھیہ منتری کی کرسی دی کہ ہمارے بزرگ روئے, آنکھ پہ سے پانی بہائے؟ کیا اس لیے ہم نے ان کو کرسی دی اور طاقت دی تاکہ میرے ماؤں کی آنکھوں میں آنسو ہو, میرے بچوں کے سر پہ چھت نہ ہو؟ کیا اس لیے ہم نے ان کو ووٹ دیا؟ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, میں بے شک آپ کا ودھائک نہیں ہوں, میں نام پلی سے آیا ہوں توصیف عالم کے لیے محنت کرنے, اور میں نے توصیف عالم کو قریب سے دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے توصیف عالم اویسی صاحب کے وعدے پہ کھرا اتریں گے انشاءاللہ تعالی, اور ان گاؤں کے کٹاؤ کا معاملہ حل کریں گے. اور ہمیں حل کرنا ہوگا توصیف بھائی, ہم ان کے جواب دے ہیں. اگر یہ ہمیں چنتے ہیں اور ہم ان کا مسئلہ اگر حل نہیں کرتے تو شاید یہ حشر میں بھی ہمارا گریبان پکڑ لے. میں آپ کو انشاءاللہ ہمارے طرف سے پوری کوشش کی جائے گی کہ ہم آپ کے ساتھ ٹھہرے, ہم آپ کے ساتھ لڑے, اور اگر حکومتیں کس کی بھی بننے تو مجھے یقین ہے اویسی صاحب کی پارٹی کے بغیر کوئی سرکار بنا نہیں سکتا. اگر پھر بھی بن جائے ہم چکا جام کر دیں گے, اور ان گاؤں کا مسئلہ حل کر کے رہیں گے. میرے بھائیوں, میرے بہنوں, فکر مت کرنا. بہت سارے نوجوان مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ویڈیو میں دیکھا ہے حیدرآباد میں لڑتے ہوئے, انشاءاللہ تمہارے ساتھ رہ کے لڑوں گا مگر تم کو انصاف دلا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم کٹاؤ کا مقابلہ کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے پرشاسن کی طرف سے آپ کے لیے اگر اس چھاتے میں گولی بھی پڑ جائے, اس موت کو عظیم موت سمجھوں گا انشاءاللہ تعالی, مگر آپ لوگوں کے توقعات پہ توصیف عالم اور ہم اتریں گے انشاءاللہ تعالی. ارے آپ ہمیں بتائیے, آج جب صبح ہو رہی ہے, جہاں تک نظر جا رہی ہے سروں کا سمندر ہے الحمدللہ, جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں پر ہمارے لوگ دکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ لوگ ایسے نہیں آئے ہیں, کوئی پیسہ دے کر بلایا نہیں گیا ہے تیجسوی, تیری سبھا میں پیسے دے کر بلائے جاتے ہیں. یہ لوگ اپنے دل میں اویسی صاحب کی محبت کو لے کر آئے ہیں اور یہ طے کر آئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 11 تاریخ کے دن پتنگ چھاپ بھی ہوگا, پتنگ چھاپ بھی ہوگا, اور اویسی صاحب زندہ باد ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہوگا نا انشاءاللہ. آج چناؤ ہو رہا ہے, سب کو مسلمانوں کے ووٹوں کی پڑی ہے.
سب چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں ووٹ دے، مسلمان ہمیں ووٹ دے تاکہ ہماری سرکار بنے، مگر نہ یادو جی کو کرسی دینا ہے مسلمان کو، نہ کوئی اور پارٹی کو کرسی دینا ہے مسلمان کو۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، راہل گاندھی ملا کے بیٹے کے ساتھ ناؤ سے ٹائپ لگا رہے ہیں اور تیر رہے ہیں، دیکھا ہے نا؟ اور راہل گاندھی یہاں پہ ایک بار کٹاؤ میں بھی ٹائپ لگا کر جاؤ۔ کیا صرف ملا کے بیٹے کے ساتھ جو صرف 2% ہے ان کے پیچھے ہی بھاگو گے؟ ہم 18% ہے، کہیں کبھی ہمارے کٹاؤ کے گاؤں کے پاس بھی آؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ٹائپ لگائیں گے اور جب دیکھیں گے کہ تمہیں ہمارے سے کتنی محبت ہے۔ ہمارا ووٹ تم کو چاہیے، ہم نے تو ہمیشہ ان کو ووٹ دیا ہے۔ میرے بزرگوں، میں جہاں بھی دیکھ رہا ہوں ایک بزرگوں کی یہاں پہ تعداد بڑی ہے۔ اس سے پہلے توصیف بھائی، ہمارے ڈاکٹر توصیف جو ہمارے سابقہ پرکھنڈ ادھیکش ہے، وہ برابر کہتے ہیں جب اس سے پہلے کے چناؤ میں یا اس کے پہلے کے چناؤ میں جب ہم لوگ پھرتے تھے تو ہمارے بزرگ سے جب ہم جا کے کہتے تھے کہ بابا ہمیں ووٹ دو گے، نہیں تمہیں دعا دیں گے، ووٹ تو ہم ان کو ہی دیں گے۔ مگر آج تو یہ دکھ رہا ہے کہ دعا بھی ہماری ہے اور ووٹ بھی ہمارا ہے انشاءاللہ۔ اے میرے بزرگوں، آپ نے ہر کسی کو احسان دیا، آپ نے ہر کسی کو اپنا ووٹ دیا۔ آپ نے جواہر لال نہرو کو بھی پردھان منتری بنایا، آپ نے ان کی بیٹی اندرا گاندھی کو بھی پردھان منتری بنایا، آپ نے ان کے بیٹے راجیو گاندھی کو بھی پردھان منتری بنایا، اور آج مسلمان یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کے بیٹے کے لیے بھی محنت کی جائے۔ اے میرے بزرگوں، ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو پردھان منتری بنانے والوں، یہ تو سوچ لو، ہم نے جن کو پردھان منتری بنایا، جن کے بیٹوں کو پردھان منتری بنایا، کل بھی ہمارے بیٹے مزدور تھے اور آج بھی ہمارے بیٹے مزدور ہیں۔ کیا ہم نے اس لیے ان کو ووٹ دیا کہ ہمارے بیٹے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر حیدرآباد میں، مہاراشٹر میں، ممبئی میں، کرناٹکا میں، گجرات میں، دلی میں، ہر طرف جا کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر مزدوری کریں؟ کیا ہم نے اس لیے ان کو سرکار بنا کے دی تھی کہ ہمارے بیٹے اپنی نئی نویلی دلہن کو جا کر دوسرے شہروں میں مزدوری کرے؟ کیا ہم نے اس لیے ان کو یادو جی کو مکھیہ منتری بنایا تاکہ ہمارے بیٹے ہمیشہ مزدور رہے؟ یادو جی نے اپنے پٹنہ کو اچھا کر لیا، اپنے علاقوں کو اچھا کر لیا، کرمی کے نیتا نے اپنے علاقوں کو اچھا کر لیا، پاسوان نے اپنا نیتا بنایا، ان کے حالات بدل گئے، ہمارا نیتا ابھی تک کیوں طے نہیں ہوا؟ اے میرے بزرگوں، ذرا دل میں سوچ لو، اگر تم 10 سال پہلے یہ اپنے دل میں طے کر لیتے کہ اویسی ہمارا نیتا ہے تو آج سرکار ہماری ہوتی۔ اگر تم 10 سال پہلے جب اویسی کو ووٹ کا ٹوا کہہ رہے تھے، اگر جب تم یہ مان لیتے کہ یہ ہمارا نیتا ہے، آج ہمارے سیمانچل کا بیٹے کو بھی کرسی ملتی۔ اگر 10 سال پہلے جب ہمارے گاؤں میں آ رہے تھے، جب لوگ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بی جے پی کو جتانے آیا ہے، اگر آج جب اویسی پہ یقین کر لیتے تو آج ہم سرکار ہمارے طرف سے بنتی۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ اور اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب دل میں محبت ڈالتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے آج سب کے دلوں میں اویسی صاحب کے لیے محبت ڈالی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس محبت کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ سنگھرش ہے جو ہمیں آگے لے کر جانا ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں سیمانچل کا بیٹے کو بھی کرسی ملے گی۔ جس طرح پاسوان کے بیٹے کو کرسی ملی، اس نے پاسوانوں کا بھلا کر دیا۔ جس طرح یادو کے بیٹے کو کرسی ملی، یادووں کو فائدہ ہو گیا۔ جس طرح بہوجن کے بیٹے اور بیٹی کو کرسی ملی، بہوجنوں کی زندگی اچھی ہو گئی۔ جس طرح راجپوت کا نیتا جب راجپوت کا نیتا بنا، راجپوتوں کے لڑے لڑا، جب اویسی صاحب مضبوط آپ ان کو کریں گے، جب ہم سب مل کر سنگھرش کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب سیمانچل کا بیٹا مکھیہ منتری بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں یقین نہیں اللہ کی ذات پر، اگر اللہ دینا چاہے
تو ہمیں بھی انشاءاللہ مکھیہ منتری بنیں گے. کیسے بنیں گے؟ 14% یادو جی مکھیہ منتری جب بن سکتے ہیں تو ہم تو 18% ہیں. جب 14% یادو جی 2% ملا کو بازو پٹا کر یہ کہتے ہیں کہ تو مکھیہ منتری بنے گا، تو اگر یادو جی اور ملا جی کو بھی ملا لے تو وہ 16% ہے، ہم 18% ہے. یہ ہماری طاقت ہے جسے ہمیں پہچاننا ہوگا. ہم کہ ان کے پیچھے جائیں، ہم کب تک ان کو ووٹ دیں، ہم کب تک ان کا جھنڈا ڈھوئے، ہم کب تک ان کے پیچھے نعرے لگائیں، ہم کب تک ان کے پیچھے چلے؟ اب انشاءاللہ تعالی ہم طے کریں گے اور یادو جی ہمارے پیچھے چلے گا، ملا کا بیٹا ہمارے پیچھے چلے گا. ہم طے کریں گے کہ کون مکھیہ منتری بنے گا. سیمانچل کا بیٹا ٹھہر کے بولے گا یادو جی کو مکھیہ منتری بنائیں گے اور ملا جی کو مکھیہ منتری بنائیں گے، مگر سیمانچل کا بیٹا مکھیہ منتری بنے گا انشاءاللہ. سفر لمبا ہے، سنگھرش ہے، مگر اگر ہم ایک ساتھ طے کر لیں تو ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اے میرے بزرگوں، نوجوانوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، جب یہاں پہ ہم جائیں گے کچھ لوگ آئیں گے، ہاتھ بتاتے ہوئے آئیں گے، دوسرے چیزاں بتاتے ہوئے آئیں گے اور کان میں کہیں گے کہ اویسی کی بات مت سننا ولی تو بھاجپا آ جائے گی. کہہ دینا تو نکل اب یہاں سے، اب صرف اویسی ہی رہے گا. کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اویسی کو وقت پہ پھاڑتے ہوئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اویسی کو شریعت پہ لڑتے ہوئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب کرناٹکا میں ہماری ماؤں کے سر پہ سے پلو کھینچا جا رہا تھا، حجاب کھینچا جا رہا تھا تو اویسی نے ہی ٹھہر کر بات کی تھی. ہم نے اویسی کو دیکھا ہے جب ہمارے داڑھی کو کھینچ کر ہمیں مارا جا رہا تھا، اویسی نے ہماری بات کی. جب گوشت کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، اویسی نے ہماری بات کی. جب ہمیں کہیں پہ بھی زندہ جلایا گیا، اویسی نے اٹھ کر بات کی کہ آپ کی آنکھوں نے یہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کیا آپ کی آنکھوں نے اویسی کو وقت پھاڑتے ہوئے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کیا آپ کی آنکھوں نے اویسی کو شریعت پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو ووٹ کس کو ملے گا بتائیے تو صحیح. ووٹ کس کو دیں گے بتائیے تو صحیح. جذبات لائیے تو صحیح. ہم مجلس اتحاد المسلمین ہیں، ہم بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتے. میری بات سنو، اپنے دل میں جنون لاؤ، اپنے دل میں جذبات لاؤ، اٹھو، اٹھ کر نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ارے اپنے دل و دماغ کو جذبات سے جوڑو اور یہ بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے ہمارے نیتا کو چن لیا ہے انشاءاللہ. کہ ہم نے نہیں چنا. یہ لوگ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ صرف ہمارا استعمال کرنا چاہتے ہیں. ایک بات تو طے ہے، توصیف عالم جس دن یہاں کے ودھائک بنیں گے، یہ جو ادھیکاری ہوں گے جو عوام کو ستا رہے ہیں ان کی تو خیر نہیں. یہ بات تو طے ہے. بڑے معصوم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، چناؤ چل رہا ہے، چناؤ ہو جانے دو ادھیکاری صاحب. توصیف عالم بتاتے ہیں تم کو کہ توصیف عالم کسے کہتے ہیں. اگر کوئی بھی پدادھیکاری اگر ہمارے جنتا کو تکلیف دے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اب بروٹیشن کا کرپشن بند، اب تھانے کا کرپشن بند. اب یہاں پر صرف ہماری بات ہوگی، ہم لوگ ٹھہریں گے اور ہم لوگ ہی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. 5 منٹ میں اویسی صاحب آئیں گے، آپ سے مخاطب کریں گے، آپ سے بات کریں گے. ہمارا نیتا آنے والا ہے اور ہمارے نیتا کو پورے جذبات میں بلانا انشاءاللہ تعالی. بس پہنچنے والے ہیں اویسی صاحب انشاءاللہ. مجھے آپ سے امید ہے، توقع ہے. اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، اے میری ماں اور بہنوں، ہمیں آپ سے ایک گزارش یہ ہے
کہ چناؤ کے وقت ہمیں میرے بزرگوں کے ہمتوں کی ضرورت ہے، اے میرے نوجوانوں ہمیں تمہاری ساتھ کی ضرورت ہے، اے میری ستار ماں اور بہنوں ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ سے، توقع ہے آپ سے کہ آپ اویسی صاحب کا پرچم بلند کریں گے اور ہمیں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویسی صاحب آئے تو کھینچ لیں۔